حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن مجید کو کھول کر اپنے سر پر رکھا۔ امام علیہ السلام اس حالت میں لشکر یزید کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، میرے اور تمہارے درمیان کتاب خدا اور میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سونت فیصلہ کرتی ہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات مبارک کے ذریعے ان لوگوں سے یہ گواہی طلب کی اور فرمایا، کیا میرے پاس موجود تلوار، جنگی لباس اور امامہ یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزیں نہیں ہیں؟ سب نے تصدیق کی۔ تو پھر امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اس کے باوجود تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اپنے امیر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کی اطاعت کی خاطر۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ہمیشہ خدا کی پھٹکار ہو اور ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ اب تم ہمیشہ مایوسیوں میں جیتے رہو گے۔ تم نے بڑے پرتپاک انداز میں ہمیں فریاد کرتے ہوئے بلایا، اور جب ہم تمہاری فریاد رسی کی خاطر تیزی سے تمہارے پاس آ گئے تو جن تلواروں کی تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، تم نے وہی تلواریں ہمارے خلاف اٹھا لی۔ جس آگ کو ہمارے اور تمہارے مشترکہ دشمن نے روشن کیا تھا، تم نے اس آگ کو ہمارے خلاف ہی بھڑکاتے ہوئے اور تیز کر دیا۔ تم نا انصافی کرتے ہوئے اپنے اولیاء اور پیشواؤں کے خلاف دشمنوں کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے مددگار بن گئے، اور تمہارے دشمنوں نے تمہیں اس نا انصافی پر اکسایا تھا۔ اب تمہاری ان لوگوں سے وابستہ کوئی توقع اور امید پوری نہیں ہوگی۔ تم پر افسوس در افسوس ہے، تم نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہماری مدد سے انکار کر بیٹھے، لیکن جس وقت تلواریں ابھی نیام میں ہی تھیں اور دل اطمینان کی کیفیت میں ہی تھے اور رائے اپنی جگہ پر مضبوط اور ایک تھی، تو تم مکڑی کی طرح ہماری طرف تیزی سے بڑھتے تھے اور پروانوں کی طرح ہمارے گرد چکر لگاتے تھے۔ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، تم کتنے بدبخت اور سرکش افراد ہو، اور تم ان بگڑی ہوئی جماعتوں کے بچے کھچے افراد ہو جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور قرآن کی تحریف کی۔ تم لوگ بہت بڑے مجرم اور خیانت کار ہو۔ تم لوگوں نے شیطان کو اپنے دماغوں میں بسا لیا ہے اور سنت خدا کو فراموش اور ختم کرنے والے ہو۔ تم لوگوں پر افسوس ہے کہ ان سرکش لوگوں کے قوت بازو بنتے ہو اور ہماری مدد سے ہاتھ کھینچتے ہو۔ ہاں، خدا کی قسم، تم میں دغا بازی اور دھوکہ دہی قدیم سے ہے۔ عہد شکنی اور بے وفائی تمہاری جڑوں اور رگوں میں سرایت کر چکی ہے، اور تمہاری شاخیں اس غداری اور دھوکہ دہی میں پروان چڑھی ہیں۔ لہذا تم انتہائی نامبارک پھل ہو کہ جس کا باغبان رنجیدہ ہو، اور یہ پھل اس رنجیدہ خاطر باغبان کے گلے میں تو اٹکتے ہیں، لیکن غاصب اور ظالم چور کے گلے میں اس کا ذائقہ لذت بخش ہوتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اس دعوے دار باپ کے دعوے دار بیٹے نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا ہے کہ آتوں میں تلوار کے ذریعے موت کا انتخاب کروں یا ذلت کے ساتھ زندہ رہنے کو قبول کروں، اور یہ بات ہم سے بہت دور ہے کہ ہم ذلت و رسوائی کو قبول کریں، کیونکہ خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن ہماری اس ذلت کو قبول کرنے پر ہرگز خوش اور رضامند نہیں۔ پاکیزہ ماؤں کی پاکیزہ اغوش اور غیرت مند آباؤ اجداد کے غیرت مند اور عزت و شرافت والے افکار و نظریات ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت کو قبول کرتے ہوئے پست ترین اور کمینے لوگوں کے آگے ان کی اطاعت کرتے ہوئے جھک جائیں، اور ہم اس ذلت کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجیح نہیں دیتے۔ آگاہ رہو، میں اس چھوٹے سے گروہ اور مددگاروں کی قلت اور مدد کا وعدہ کر کے چھوڑ جانے والوں کے باوجود اپنے ہدف اور مقصد کی جانب گامزن اور اس کی تکمیل کے لیے آمادہ ہوں۔ آگاہ رہو، خدا کی قسم، اس کے بعد تمہیں ہرگز یہ مہلت نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکو، مگر صرف اس قدر مہلت ملے گی جس قدر ایک سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں زمانہ حوادث کی چکی میں گھما دے گا اور تم چکی کے پاٹ کی طرح اس کے ساتھ پریشان حال رہو گے۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو میرے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام نے میرے نانا بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق سنا تھا۔ پس تم تمام لوگ اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر جو کام میرے بارے میں کرنا چاہتے ہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، اور پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، اور بے شک
میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہوں کہ جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہر حرکت کرنے والے کا اختیار اس کے دست قدرت میں ہے، اور بے شک میرا پروردگار صراط مستقیم پر ملتا ہے۔